بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. آج کی ویڈیو ناظرین بڑی امپورٹنٹ ہے. اسامہ صاحب آج مجھے قدرے بجھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پتہ نہیں کیا انہوں نے ذائقے دیکھ لی ہیں یا ستاروں کی کیا چال ان کو نظر آ گئی ہے. مجھے آج ان کے چہرے پہ وہ رونق جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی. یہ اسامہ صاحب سے پوچھیں گے. لیکن ناظرین اسامہ صاحب نے کہا تھا کہ جون کے مہینے میں وہ جو ڈیٹ ہم نے آپ کو دی تھی کہ 14 جون کے بعد کسر پوری ہو جائے گی. اگر اس وقت منظر نامہ دیکھیں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ دیکھیں کہ وہ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں. آپس میں گتھم گتھا تو نہیں لیکن جس حد تک وہ جا رہے ہیں، ایک ادھر سے بیان آ رہا ہے ایک ادھر سے آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیلوں میں ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں آپ جیلوں میں ہوں گے، اور عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا مزے لے رہا ہے. کل جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ عمران خان کی 1.25 گھنٹے پر مشتمل ایک ملاقات ہوئی ہے، اس کی خبر آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی گتھم گتھا ہونا شروع ہو گئے ہیں. لیکن سب سے بڑا اہم سوال، اسامہ صاحب کیوں پریشان ہیں؟ اسامہ صاحب نے آخر ایسا کیا دیکھ لیا؟ اسامہ صاحب کوئی خیر کی خبر سنائیے گا. مجھے آپ لگ رہا ہے کہ آپ نے ایسے ستارے اور ذائقے دیکھ لیے کہ آپ پتہ نہیں کوئی فیصلہ، بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں کہتے ہیں آسان نہیں کشمکش ذات کا سفر ہے، آگہی کے بعد غم آگہی بہت. ہمارا تو کام ہی خطروں سے کھیلنا ہے. ہم وہاں دیکھتے ہیں، وہاں نظر چلی جاتی ہے. تو کافی ریزنز ہوتی ہیں ڈسٹربنس کی، کئی سٹوریز، کئی کلائنٹس، دکھ بھری داستانیں. پھر بعض اوقات اپنے ہی اس کو دیکھ کے بھی آپ کی کئی دفعہ مطلب سچویشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اپوائنٹمنٹ آن ٹائم ہو سکتی ہے جو کلائنٹ وائز نہیں، جس دن پہ آنی ہوتی ہے اسی دن سیم طرح کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس دن. اور بے شک وہ جیسے مرضی ہو. اب عموماً ہم اپنے بچوں کا نہیں دیکھ پاتے ایک ہی ٹائم پہ یا ایک ہی وقت میں، لیکن یہ عموماً ہوتا ہے کہ اس دن نہیں دیکھا گیا جس دن اس طرح کے چارٹ آ رہے تھے، ایسی اس کا خیال آیا کہ اس کا دیکھو. تو جب ظاہری بات ہے مستقبل دیکھنا اور اس کے پھر اس ساری چیزوں کو سمجھنا، کسی اور شخص کو تو اتنا نہیں پتا ہوگا، لیکن جب ہم جیسا بندہ خود اپنے ہی بچے کا آگے دیکھے، چیزیں دیکھے، معاملہ دیکھے، تو ڈسٹربنس تو ڈیفینیٹ ہوتی ہے. لیکن یہی توکل خدا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مضبوطی بھی شروع ہوتی ہے. جیسے کربلا جانے والوں کو سب کو پتا تھا کہ کربلا میں کیا کیا ہونا ہے، پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس جمع مردی اور اس شان سے گئے کہ آج تک زمانہ جو ہے دنگ ہے ان کے جانے کو لے کے، ان کے اس مارکے کو لے کے فضاؤں میں آج بھی شور ہے. دوسری ریزن بھائی کمر در اکرب کی ہے کہ کمر در اکرب ابھی جسٹ اوور ہونے کو ہوا ہے، تو اس کی بھی تھوڑے سے ابھی امپیکٹ. چاند جب ڈاؤن ڈیٹس میں ہوتا ہے تو آپ ظاہری بات ہے موڈ آپ کا سیڈ ہو رہا ہوتا ہے. اور ہمارا رولنگ پلانٹ جن کا مون ہوتا ہے، مطلب 2 تاریخ جن کی بھی ہو، وہ بیسیکلی ان کو رول کرتا ہے چاند، تو وہ زیادہ چاند سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. بلکہ یہ کئی لوگ جو سائیکالوجیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسٹرالوجی سے ہیلپ لینی چاہیے، ہم زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں. تو اس میں جو چاند سے ریلیٹڈ آپ کو پتہ ہے ساری برین کی ڈیزیزز، جتنی بھی نفسیاتی مسائل یا دماغی امراض یا جو بھی اس سے ہوتے ہیں، وہ چاند ان کو رول کرتا ہے، اور وہ چاند سے زیادہ اچھے سے پکڑی جا سکتی ہیں. خصوصاً سیٹرن کا مون کا اکٹھا ہونا بھیجے کا شرنک کرنا موجب بنے گا، مارس آ جائے تو ایکسپینشن کا باعث بنے گا، پھر بھیجا پھیلنے والی بیماریاں جو ہوں گی وہ ہوں گی. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسٹرالوجی کو بہت اچھا یوز کیا جا سکتا ہے جب آپ سے بیماری آپ کو بڑے لمبے کرونک ڈیزیزز خصوصاً جو اس طرح کی ہوں اور سائیکالوجیکل ایشوز وہ زیادہ اچھے سے پکڑے جا سکتے ہیں.
ایز کمپیئر ٹو میڈیکل سائنس ایسٹرولوجیکلی زیادہ اچھا میں سمجھتا ہوں ٹریٹ ہو سکتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی عمران خان کے میٹنگ پر، وہ 10 جولائی تک بڑا ہائی ٹائم ہے. 10 جولائی آپ کو پتا میں پہلی ڈیٹ دے چکا ہوں. اس سے پہلے بہت بڑے کچھ رونما ہو سکتے ہیں معاملات، اور چیزیں بڑی ٹف اس کی طرف جانے والی ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑی ہمیں سچویشنز یا حالات فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، اور لچک کہیں بھی نہیں ہوگی. یا آپ یاد کریں، آپ نے کہا تھا جی عمران خان نے تو ڈیل کے لیے ٹیم کی ہاں کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. یاد کریں میں نے کیا کہا تھا کہ کوئی چکر نہیں ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا وہ اس حالت میں کھلی چھوٹ دے دے ڈیل کی. 10 تاریخ تک تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ عمران خان کو لچکدار رویہ دکھا سکے. مجبوری ہے اس کی، کیونکہ وہ فیوریس ہے سیم ٹائم پہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو دونوں آمنے سامنے ہیں، ان دونوں کا سیم عروج ہے، سیم زوال ہے، ایک سیم حالت ہے. عمران خان ڈاؤن تو وہ بھی ڈاؤن، عمران خان ہائی تو وہ بھی ہائی. اب یہ جو ٹسل ہے نا، یہ کسی نہ کسی اینڈ پہ جا کے کہیں اینڈ ہونی ہے. کسی نہ کسی کو سبق سیکھنا ہے، پھر ہی مڑنا ہے. حالانکہ دونوں کی بقا اسی میں ہی ہے کہ دونوں کا رائز، دونوں کا ڈاؤن فال اکٹھا ہی ہے. تو اب اس نے دیکھیں کہاں جا کے اینڈ ہوتا ہے. لیکن 10 جولائی سے پہلے کوئی بہت بڑا ایونٹ ہیپن ہو سکتا ہے، حکومت کو لے کے، صوبوں کو لے کے، حکومت اور حکومتی معاملات کو لے کے، یا اداروں اور آپ کے سیاسی لوگوں کو لے کے. کافی چانسز رہیں گے یہ اس طرح کے. اسامہ بھائی، اتنی خطرناک خبریں سننے کو آ رہی ہیں جو کہ عام لوگوں تک نہیں پہنچ رہی. یقین کریں، اور نہ ہی وہ میڈیا دکھا رہا ہے. وہ آپ کو تو پتا ہوں گی، آپ تک پہنچ رہی ہوں گی، ہمارے تک بھی پہنچ رہی ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ بس یہ کہانی ختم ہونے والی ہے. یہ آپ کو میں جو پولیٹیکل خبریں ہیں، جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ بتا رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کشتی کا نہ کوئی کنارہ ہے، نہ کوئی منزل ہے، اور یہ ڈوب جائے گی، اس میں سوراخ ہے. آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جا کے پچھلی ویڈیوز دیکھیں اس مہینے کے شروع والی. اس میں ہم یہ پہلی فورسی کر چکے ہیں کہ اچانک دھمک آ جائے، اچانک یہ گھر چلے جائیں، یہ چاہ رہے ہمیں گرا دو، کوئی مار کل کی آئی آج ہمیں کوئی لے جائے. بجٹ وہ ہے جو دیا ہی نہیں جانا، بجٹ کا بلنڈر ہے آخری جاتے جاتے. وہ جیسے کہتے ہیں نہیں آخری کام کر کے جانا ہے، آخری کام کر کے جانا ہے، اس طرح سے وہ کہتے ہیں یار یہ بجٹ کے بغیر نہیں ہمیں بھیج سکتے. تو بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ بجٹ دے کے جانا، اس کو منظور کرانا اور پھر جانا، تو وہ بڑا بس کچھ اچھا نہیں لگ رہا، محسوس نہیں ہو رہا. باقی صورتحال کافی کریٹیکل ہے. لیکن میں نے آپ کو جیسا بتایا تھا کہ یہ تو ہم بہت پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ چیزیں خطرناک ہو سکتی ہیں. ڈی سینٹرلائز ہونے کی بات یاد کریں، ڈی سینٹرلائز ہونے کی، پاور شفٹ ہونے کی بات یاد کریں. یہ بہت پرانی باتیں ہم کر چکے ہیں. آج میں تو اب صرف ان کو دیکھ کے جیسے کہتے ہیں نقشے بنتے دیکھیں. اب آپ لوگ مطلب آپ بتائیں مجھے، ہم تو 2 ماہ پہلے ہی جب اس سارے ٹائم کو پریڈکٹ کیا تھا کہ حل صرف عمران خان کیا اب نہیں ہو رہا، نواز شریف نہیں ملنے کو تیار، مولانا نہیں ملنے کو تیار، سب کیا باتیں ہو رہی ہیں سیاسی طور پہ. مولانا فضل الرحمان جس نے گرایا تھا رجیم چینج کا جو مانیٹر تھا کبھی، وہ کہہ رہا ہے کہ جی حکومت عمران خان کو دے دو. تو یہ اب کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یہی باتیں ہو رہی ہیں. سب کو پتا ہے کون کس کے کہنے پہ آیا، کون تھا. خود وہ کہہ رہے ہیں ہمیں باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا، وہ اپنی مان بھی رہے ہیں، جی حضوریاں بھی مان رہے ہیں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو حکومت دے دو. تو ادھر سے ہی اندازہ لگائیں، ایک تو یہ بات جو پریڈکشن کا درست ہونا اس حد تک کہ حل صرف عمران خان. دوسری جو حکومت کی، وہ ڈیفینیٹلی میں نے کہا تھا کہ بہترین ٹائم ہے گرنے کا. آج آپ کہہ رہے ہیں نا خبریں آ رہی ہیں، ہم نے جب اس مہینے کے شروع میں جب کی تھی تو یہ دن اس وقت تو یہ حالات نہیں تھے، یہ خبریں نہیں تھی. اس وقت تو تم دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور اس طرح کی باتیں تھی. اور ابھی پیپلز پارٹی اور ان کی تو میں بھی کوئی پچھلے مہینے نہیں تھی، اب شروع ہوئی ہے ایکٹنگ، جو بھی نکلی وہ
کرنی ہے ایکسرسائز. تو بیسیکلی یہ اب بس جانے کی تیاریاں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت نہ ڈھونڈتے رہ جائیں گے، کیونکہ لوگ ایک بات کو نہیں سمجھ پا رہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے اور یہ سب کچھ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہوا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. پولیٹیکل جو آپ کی اویئرنیس کے خلاف ہوا ہے، آپ لوگوں نے جو پولیٹیکل رائز کی ہے نا، یہ اس کے خلاف ہوا ہے. کیونکہ آپ لوگ تو پھر اس کا مطلب ہے بہت سیانے ہوتے جا رہے ہیں. پھر تو ایک دو بندے بائے کر کے ملک نہیں آپ کا کیپچر کیا جا سکے گا. کالونیاں ایسے نہیں چلتی. تو ڈیفینیٹلی جب قوم کھڑی ہونے لگے تو آخری دفعہ تو گورا جیسے بندوقیں سیدھی کروا دیتا ہوتا تھا اس وقت، وہ جو جنگ آزادی کے ٹائم پہ. اور عمران خان کے منہ کے نعرے بھی سنے نا آپ، وہ بھگت سنگھ کے ٹائم کے نعرے اور عمران خان کے بھی نعرے ایک ہی جیسے محسوس ہوں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے بیسیکلی یہ پاکستان، کیونکہ جمہوری طور پہ یہ تھوڑے سے بلوغت کا مظاہرہ کرنے لگ گیا، جمہوریت کو فنش کیا گیا، جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا ہے، نہ کہ پی ٹی آئی کا بیسیکلی. اور جن کا اب دم گھٹ رہا ہے نا، جو حکومت میں انکمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں، یہ تو حالانکہ پاور تھرسٹی وہ پاور ہاؤنڈز تھے بیسیکلی. ان کو کیا ہو گیا؟ ان کو یہ ہو گیا کہ ان کو سیاسی جنازے نظر آ گئے اپنے. ان کو پتہ چل گیا کہ سیاست اس چکر میں ہم پاکستان سے سیاست کا ہی جنازہ نکالنے والے ہیں. پاکستان سے پہلی دفعہ تو بغیر دیکھو کہ یار اس ملک میں ووٹ ڈالا، پہلی دفعہ تو لوگ خود نکلے، پہلی دفعہ روکنے پہ نشان خود ڈھونڈے، کینڈیڈیٹ خود ڈھونڈے. ایک کینڈیڈیٹ کے پیچھے دوسرا کینڈیڈیٹ کھڑا تھا، پھر بھی لوگوں نے ووٹ کیا. برادری ازم سے باہر جا کے ووٹ پڑا، حیران کن نتائج دیے لوگوں نے. یہ تھی اس ملک کی پہلی جیسے کہتے ہیں نا فرسٹ ڈے آف پولیٹیکل رائز. اب اس کی موت کی گئی ہے بیسیکلی، اس کو مارا گیا، یہ قبول نہیں ہے. بس اسامہ صاحب آخری سوال یہ بتائیں کہ آپ نے جو ذائقے دیکھے، آپ جو انرجی ریڈ کر رہے ہیں، یہ جو خطرناک والا ٹائم ہے نا، یہ کب آپ سمجھیں گے کہ جہاز سیدھا ہو جائے گا؟ یہ کب تک آپ کو لگتا ہے کہ بس ختم، دھڑام، دھک دھک؟ دیکھیں 10 جولائی تک یہ ہائی ٹائم ہے اس کا. 10 جولائی تک بچ گئے تو بچ جائیں گے، لیکن 10 جولائی تک پتلے کہہ سکتے ہیں کہ چلو بس اب ہم خود گاڑی چلائے گا. وہ کہے ڈرائیور کو کہ اب ہم خود گاڑی چلائے گا، ہمیں مزہ نہیں آ رہا تمہارے گاڑی چلانے کا. جو پیچھے بیٹھا سارا بتا رہا ہوتا ہے ادھر 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 جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، تو اچانک وہ کہے کہ نہیں بس سائڈ پہ ہو جو گاڑی اب ہم خود چلائے گا. تو یہ ہو سکتا ہے 10 جولائی سے پہلے یہ ہائی ٹائم ہے اس سب کے لیے. اور یہ سارے کے سارے پھر عمران خان کے مرید نظر آئیں گے آپ کو پولیٹیکل. آج یہ بھی لے لیں، یہ عمران خان کے پیچھے چھپیں گے سارے. بالکل صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، آپ کے وقت کا آپ نے بڑی کمال کی پریڈکشن دی ہے. اور جو منظر نامہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اسامہ صاحب نے 1 ماہ پہلے یہ سارا سینیریو بنتے ہوئے جو ہے وہ اس کی پیش گوئی کر دی تھی. ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر اسامہ صاحب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیں، اللہ حافظ.